السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کا طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ دوستو، اگرچہ سند کے اعتبار سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن علماء امت نے اس حدیث کو معنی کے اعتبار سے قبول کیا ہے، اور اس بات پر ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ رزق حلال کو طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ یعنی دین کے اولین فرائض تو وہ ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں، اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں فرض ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ، یہ سب دین کے اولین فرائض ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ رزق حلال کو طلب کرنا اور رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک مختصر سا ارشاد اور مختصر سی تعلیم ہے، لیکن اس حدیث میں دوستو بڑے عظیم علوم بیان فرمائے گئے ہیں۔ اگر آدمی اس حدیث میں غور کرے تو دین کی فہم عطا کرنے کے لیے اس میں بڑا سامان ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم اور آپ رزق حلال کی طلب میں جو کچھ کارروائی کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاشتکاری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ مزدوری ہو، یہ سب کام دین سے خارج نہیں ہے، بلکہ یہ سب بھی دین کا حصہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ کام جائز اور مباح ہیں، بلکہ ان کو فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور نماز روزے کے فرائض کے بعد اس کو بھی دوسرے درجے کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے اور اس کے حلال کی طلب نہ کرے، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے، تو وہ محض فریضہ کے ترک کرنے کا گناہ گار ہوگا۔ دوستو، اس لیے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کو چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان سست ہو کر اور بیکار ہو کر نہ بیٹھ جائے اور کسی دوسرے کا دست نگر نہ بنے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کا راستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق رزق حلال طلب کرتا رہے، تاکہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ہمارے اوپر واجب فرمائے ہیں، اسی طرح کچھ حقوق ہمارے اوپر ہمارے نفس سے متعلق اور ہماری ذات سے متعلق بھی اور ہمارے گھر والوں سے متعلق بھی دوستو واجب فرمائے ہیں، اور رزق حلال کی طلب کے بغیر یہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی رزق حلال طلب کرے۔ اس حدیث کے ذریعے اسلام نے رہبانیت کی دوستو جڑ کاٹ دی۔ عیسائی مذہب میں رہبانیت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کاروبار کو چھوڑے اور اپنے نفس اور ذات کے مطالبوں کو ختم کرے اور جنگل میں جا کر بیٹھ جائے اور وہاں پر اللہ اللہ کیا کرے۔ بس اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کو قرب حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر نفسانی تقاضے رکھے، بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے اس کو کپڑے کی بھی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے اس کو مکان کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے تقاضے ہم نے اس کے اندر پیدا کیے۔ اب ہمارا مطالبہ اس انسان سے یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق بھی ادا کرے، تب وہ انسان کامل بنے گا۔ اور اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تو ایسا انسان چاہے کتنا ہی ذکر و شغل میں مشغول ہو، لیکن ایسا شغل ہمارے یہاں قبولیت کا اور قرب کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔
دوستو دیکھیے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا، اور حلال رزق کے حصول کے لیے ہر نبی نے جد و جہد کی۔ کوئی نبی مزدوری کرتے تھے، کوئی نبی بڑائی کا کام کرتے تھے، کوئی نبی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر اجرت پر بکریاں چرائی۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں ان پہاڑوں پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہرحال بکریاں آپ نے چرائی، مزدوری آپ نے کی، تجارت آپ نے کی۔ چنانچہ تجارت کے سلسلے میں آپ نے شام کے 2 سفر کیے، جس میں آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے۔ زراعت دوستو آپ نے کی۔ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر مقام جرف تھا، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا۔ لہذا کسب حلال کے جتنے طریقے ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور آپ کی سنت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے تو یہ نیت کر لے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ ملازمت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تجارت کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی زراعت کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زراعت کر رہا ہوں۔ تو اس صورت میں یہ سب کام دین کا حصہ بن جائیں گے۔ اس حدیث نے ایک غلط فہمی یہ دور کر دی کہ دین اور چیز کا نام ہے اور دنیا کسی الگ چیز کا نام ہے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان غور سے دیکھے تو ایک مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ جس کام کو وہ دنیا کا کام سمجھ رہا ہے، یعنی رزق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش، یہ بھی در حقیقت دین کا ہی حصہ ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح طریقے سے کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اتباع میں کرے۔ بہرحال ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رزق حلال کی طلب بھی دین کا حصہ ہے، اور اگر یہ بات ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر بے شمار گمراہیوں کا راستہ بند ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق طلب کرنا فریضہ اس وقت ہے جب طلب حلال کی ہو۔ روٹی، کپڑا اور پیسہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ یہ نیت نہ ہو کہ بس پیسہ حاصل کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی حاصل ہو، چاہے جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل ہو، حلال طریقے سے حاصل ہو یا حرام طریقے سے حاصل ہو۔ اس صورت میں یہ طلب حلال نہ ہوئی جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کو فریضہ قرار دیا گیا ہے دوستو، کیونکہ مومن کا یہ عمل اس وقت دین بنتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو حاصل کرے۔ اب اگر اس نے حلال و حرام کی تمیز ہٹا دی اور جائز و نجائز کا سوال ذہن سے مٹا دیا تو پھر ایک مسلمان اور کافر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے دوستو کوئی فرق نہ رہا۔ بات تو جبھی بنے گی جب وہ رزق تو ضرور طلب کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر کرے۔ اس کو ایک پیسے کے بارے میں فکر لائق ہو کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے یا اس کے خلاف آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف آ رہا ہے تو اس کو جہنم کا انگارہ سمجھ کر چھوڑ دے۔ کتنی بڑی سے بڑی دولت ہو، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے تو اس کو لات مار دے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر راضی نہ ہو۔ دوستو بعض لوگوں نے وہ ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے جو حرام ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پر سود کا ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس طریقے سے پیسے نہیں کمانے چاہیے، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ دوستو اب اگر وہ کام حرام اور ناجائز ہے تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟ خوب یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اگر اس طریقے کے خلاف انسان 1000 محنت کر لے، لیکن اس کے ذریعہ جو پیسہ کمائے گا وہ پیسہ حلال کے نہیں ہوں گے بلکہ حرام کے ہوں گے، وہ حلال کے نہیں ہوں گے بلکہ حرام کے ہوں گے۔ دوستو اب کہنے کو تو ایک طوائف بھی محنت کرتی ہے، وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعہ پیسہ کما رہی ہوں، لہذا میری آمدنی حلال ہونی چاہیے۔
اسی طرح آمدنی کے جو ذرائع حرام ہیں ان کو یہ کہہ کر حلال کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آمدنی ہے، شرن دوستو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا جب روزگار کا کوئی ذریعہ سامنے آئے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ طریقہ جائز ہے یا نہیں، شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے یا حرام۔ اگر شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو پھر اس ذریعہ آمدنی سے خواہ کتنی دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہوں، انسان اس کو چھوڑ دے اور اس ذریعہ کو اختیار کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، چاہے اس میں آمدنی اور منافع دوستوں کم ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگ بینک کی ملازمت کے اندر مبتلا ہیں اور بینک کے اندر بہت سارا کاروبار سود پر ہوتا ہے۔ اب جو شخص وہاں ملازم ہے اگر وہ سود کے کاروبار میں ان کے ساتھ معاون بن رہا ہے تو یہ ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بینک کی ایسی ملازمت میں مبتلا ہو اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو بینک کی ملازمت چھوڑنے کی فکر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ کوئی جائز ذریعہ آمدنی تلاش کرے، اور جب دوسرا ذریعہ آمدنی مل جائے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن جائز ذریعہ آمدنی اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بے فکری کے ساتھ بینک کی ناجائز ملازمت میں لگا ہوا ہے اور ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ جب دوسری ملازمت مل جائے تو اس کو چھوڑ دوں گا، بلکہ اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی یعنی اپنے روزگار کی تلاش کرتا ہے، اور جب دوسری ملازمت مل جائے تو موجودہ ملازمت کو ترک کر دے اور اس کو اختیار کر لے چاہے اس میں آمدنی کم ہو۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے اندر نہیں رکھی۔ حرام کی بہت بڑی رقم سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو حلال کی تھوڑی سی رقم میں حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے گناہ کی مغفرت فرما اور میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آج کل لوگ برکت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے بلکہ روپے پیسے کی گنتی کو جانتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے کہ ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو گیا، روپے کی گنتی زیادہ ہو گئی، لیکن اس روپے سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ان روپیوں سے کتنی راحت ملی، کتنا سکون حاصل ہوا، اس کا حساب نہیں کرتے۔ لاکھوں کا بینک بیلنس لیکن سکون میسر نہیں، راحت میسر نہیں، بتائیے وہ لاکھوں کا بینک بیلنس کس کام کا؟ اور اگر پیسے تو تھوڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون عطا فرمایا ہوا ہے تو یہ در حقیقت برکت ہے، اور یہ برکت وہ چیز ہے جو بازار سے خرید کر نہیں لائی جا سکتی، لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے اسی کو یہ برکت نصیب ہوتی ہے، دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی، اور یہ برکت حلال رزق میں ہوتی ہے، حرام مال کے اندر یہ برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ حرام مال کتنا زیادہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے انسان جو کما رہا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ یہ لقمہ جو میرے اور بیوی بچوں کے حلق میں جا رہا ہے اور یہ پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، شریعت کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہر انسان اپنے اندر یہ فکر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔